السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ ہے جو والمحسنات سے متعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء المرأة الصالحہ اذا نظر الیہا سرته واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو مرد کے لیے ایک خزانہ ہے، وہ ہے ایک نیک اور صالح عورت کہ جب وہ اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے تو وہ اس کو مسرور کر دے، جب وہ اس کو کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ اس کی مال، اس کی عزت اور اس کی اولاد کی حفاظت کرے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے لیکن اس دنیا کی سب سے بہترین نعمت ایک نیک عورت ہے۔ سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے متعلق زیادہ تر احکامات کی وضاحت کی ہے۔ یہ سورت سمجھنے اور عمل کرنے کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جو پہلی بات اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں وہ ہیں والمحسنات۔ محسنات کون ہیں؟ محسنات وہ عورتیں ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں اور جو تقویٰ کے مطابق زندگی گزارتی ہیں۔ دراصل قرآن ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ ہم میں سے ہر شخص کو، خواہ وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو اور رشتے کے کسی بھی درجے پر ہو، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، ان سب سے متعلق ہمیں تمام احکامات ملتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہماری زندگی کے لیے ایک لاہ عمل بنا کر بھیجا، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ساری زندگی ان دنیاوی علوم کو حاصل کرنے میں تو گزار دیتے ہیں، مگر جس علم کو سیکھ کر ہم نے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں، جس سے ہم نے اپنی جنت کے لیے کمائی کرنی ہے، ہم مرتے دم تک اس سے غافل رہتے ہیں۔ تو قرآن میں کچھ احکامات ہیں، کچھ امر ہیں
یعنی احکامات دیے گئے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، کچھ نحو ہیں یعنی کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، کچھ میں زندگی گزارنے کے آداب بتائے گئے ہیں، کچھ پچھلے نبیوں کے قصے ہیں تاکہ ہم ان کی قوموں سے نصیحت پکڑیں، اور ان نبیوں کے اذکار اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اس لیے کیے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا سکے کہ جو معاملات اور آزمائشیں ان کے ساتھ پیش آ رہی ہیں وہ صرف ان کی ذات کا حصہ نہیں بلکہ ان سے پہلے جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے ان سب کو ان تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح سے کچھ ہمیں معاشرت کے آداب سکھائے گئے ہیں، یعنی کچھ رشتے جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں ہم نے ان رشتوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، اور ہم نے اپنے فرائض کو جو ہمارے ذمے بنتے ہیں ان کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس لیے قرآن ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس بھی عمر اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو اس کو چاہیے ہے کہ وہ قرآن سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرے۔ تو وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ اگر کسی عورت کا نکاح کسی سے پہلے سے موجود ہے تو کوئی دوسرا شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، کیونکہ پچھلے ادوار میں جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو پھر جو دشمن فوج ہوا کرتی تھی اگر ان کے مرد مارے جاتے تھے تو عورتیں مال غنیمت کے ساتھ آ جایا کرتی تھیں، جن کو تقسیم کر دیا جاتا تھا اور وہ ان کو لونڈی بطور رکھ لیا کرتے تھے۔ بعض کے ساتھ وہ جسمانی تعلقات بھی قائم کرتے تھے اور بعض سے صرف گھر کے کام کاج میں مدد لی جاتی تھی، اور بعض صحابہ ان میں سے کسی سے نکاح بھی کر لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو مومن کے لیے آسان کیا ہے۔ نکاح کر کے اپنی زندگی شروع کرنا قطعاً مشکل نہیں، لیکن ہم چونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان غیر ضروری رسومات کا شکار ہو گئے ہیں جو قطعاً ہمارے دین کا حصہ نہیں ہیں، تو ہم نے اپنے عمل سے اس دور میں نوجوانوں کے لیے زنا کا کرنا آسان اور نکاح کا کرنا مشکل کر دیا ہے۔ تو نکاح کرنا ایک بڑی عمر کو پہنچ کر انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم لوگوں کے نکاح کرنے میں ان کے لیے آسانی کا سبب بنیں اور اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں پیش آتی ہوں ان کو دور کریں۔ دراصل نکاح جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے عورت کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایک حصار ہے، اور جب بچیاں بالغ ہو جائیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک مناسب عمر میں آنے کے بعد ان کا جلد از جلد نکاح کر دیا جائے، اسی میں ہماری ہر طرح کی خیر اور ہمارے رب کی رضا ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، یعنی جو لونڈیاں جنگ کے بعد تمہارے ہاتھ آتی ہیں ان کے لیے تو آپ کو مہر ادا نہیں کرنا، وہ تمہاری لونڈیاں ہیں اور ہمارا دین اس وقت اجازت دیتا تھا ان سے کسی بھی قسم کا تعلق قائم کرنے کے لیے۔ لیکن اگر عام عورتیں ہیں جو کہ محسنات ہیں، عزت والی عورتیں ہیں، گھروں میں رہنے والی عورتیں ہیں، تو ان کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کریں، یعنی مہر کے بدلے ان سے نکاح کریں، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ یعنی نکاح کے وقت اگر آپ نے کوئی حق مہر طے کیا ہے یا کوئی چیز اس خاتون کے نام لکھی ہے تو وہ اس کو ادا کر دی جائے، لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے اس چیز کو معاف کر دے، مہر سے دستبردار ہو جائے، تو اللہ جاننے والا ہے کہ یہ آپ نے اس سے زبردستی کروایا یا اس نے اپنی مرضی سے اس سے بری ذمہ ہوئی۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورت محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور وہ مومنہ ہوں۔ اگر کوئی مرد یہ استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ مہر کی رقم ادا کر سکے گا کسی خاندانی عورت سے رشتہ مانگنے کے لیے، تو پھر اس کو چاہیے ہے کہ وہ کم سٹیٹس کی کسی عورت سے شادی کر لے جس کے لیے اس کو زیادہ حق مہر ادا نہ کرنا پڑا ہو۔ لیکن شرط کیا ہے مومن مرد کے لیے کہ اس کو مومنہ ہو، یعنی شادی کے لیے جب ہم کسی لڑکے یا لڑکی کے لیے تلاش کریں
اور اس کے رشتے کی فکر کریں تو اس کی عمر کو دیکھنا، اچھے حسب نسب کو دیکھنا، اس کی مالی حیثیت کو دیکھنا، اس کے اخلاق اور کردار کو دیکھنا اور اس کے دینی معاملات کو دیکھنا، یہ ذمہ داری ہے ولی کی۔ لیکن اگر مالی طور پر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اچھی خاندانی عورت کا رشتہ مل سکے تو پھر کم درجہ عورت سے نکاح کر لیں، لیکن اس کا ایمان پر ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ عالم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن باذن اہلہن وآتوہن اجورہن۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، یعنی ایک ہی نسل کے لوگ ہو، تم میں سے بعض بات سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی تم ایک طرح کی نسل سے تعلق رکھتے ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ کسی بھی لڑکی سے نکاح کے لیے اس کے ولی کی اجازت انتہائی ضروری ہے، اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ اپنی ایک بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے ولی کو چاہیے ہے کہ وہ ان کے لیے نکاح کا بندوبست کریں معروف طریقے سے، اور جن کے ساتھ رشتہ کیا جائے وہ ان کے مہر ادا کریں معروف طریقے سے، تاکہ وہ ان کی حفاظت کے حصار میں آ جائیں اور وہ بد چلنی کا شکار نہ ہوں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خاص عمر میں پہنچنے کے بعد فطری تقاضے پورے کرنا، اس کی خواہش پیدا ہونا دل میں، یہ اٹموسٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ تو بڑی سمجھداری کی عمر کو پہنچنے کے بعد صرف لڑکے ہی بے راہ روی کا شکار نہیں ہو سکتے، عورتیں بھی ایسا کر سکتی ہیں، تو یہاں پر عورتوں کی بات کی گئی ہے۔ پھر جب وہ حصار نگاہ میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت عادی سزا ہے جو خاندانی عورتوں محسنات کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ یعنی اگر کوئی لونڈی سے نکاح کرے تو وہ نکاح کرنے کے بعد اگر کسی برے فعل کی مرتکب ہو تو پھر ایک گھریلو خاندانی محسن عورت کی نسبت اس کی سزا عادی ہے۔ جس طرح ایسی عورت کے لیے حق مہر کی رقم بھی عادی ہے، اسی طرح پھر کوئی بدچلنی کے مرتکب ہونے پر اس کی سزا بھی عادی ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی ایسی عورتوں سے نکاح کرنا جو آپ کے خاندان سے نہ ہو یا بہت اچھے خاندان سے نہ ہو لیکن وہ مومن ہے، اور کم مہر پر بھی اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، تو زنا سے بچنے کے لیے آپ ایسی عورت سے بھی نکاح کر لیں۔ لیکن عام صورتحال میں ہمیں جوڑ کے مطابق ہی رشتہ ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص خاندانی عورت سے زیادہ حق مہر اور شرائط کی وجہ سے شادی نہیں کر پائے تو اسے چاہیے کہ کم درجہ عورت سے شادی کرے اس کی اچھائی کی بنیاد پر، تاکہ وہ کسی برائی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یعنی اگر اس کو لگے کہ میں تقوی کے مطابق نہیں رہ سکتا جب تک کہ میں کسی کے ساتھ نکاح نہ کر لوں، تو پھر بہتر ہے کہ جو اس کو اپرچونٹی موجود ہو وہ وہاں نکاح کر لے کسی مومن عورت کے ساتھ۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم وسنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے سہلے لوگ کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ صرف احکامات ہمارے لیے نہیں واضح کر رہے، بلکہ اس دنیا میں جتنے بھی صالحین لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنی زندگی اسی طریقے پہ بسر کی ہے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں، اللہ تم پر تو رحمت کے ساتھ ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ تو جو لوگ خود بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کو بھی ایسے فعل کرنے کی طرف اکساتے ہیں، یعنی وہ نہ صرف اپنے دین کو اور اپنی آخرت کو خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ وہ اپنے ساتھ رہنے والے دوست احباب کو بھی ان کی صحیح راہ سے بھٹکانے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو انسان چونکہ فطرتاً کمزور ہے اور وہ کمزور لمحہ
کسی بھی وقت آ سکتا ہے کہ شیطان اس پر غلبہ پا جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک کمزور لمحے کی گرفت میں آئے، ہمارے ولیوں کو، ہمارے ماں باپ کو اور جو لوگ ان کے سرپرست ہیں، انہیں چاہیے ہے کہ وہ جتنا جلدی ممکن ہو اور جتنے بہتر طریقے سے ممکن ہو ان کو رشتہ ازدواج میں جوڑ دیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے۔ پھر دوبارہ یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ کسی کے مال پر کسی دوسرے کا حق نہیں۔ جھوٹے طریقے سے بہانے گھڑ کے، جھوٹے مقدمات کر کے، رشوت دے کے کسی اور کے مال کو اپنے حصے کی طرف منتقل کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر باہمی رضامندی سے اپنی مرضی کے ساتھ اگر کوئی اپنا مال کسی دوسرے کو دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ اپنے آپ کو قتل کرنا کیا ہے؟ یعنی اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنا، ایسے کام کرنا جس سے انسان کا دین خطرے میں پڑ جائے، ایسے کام کرنا جس سے انسان پر جہنم کی وعید ہو، وہ تمام طریقے جو اللہ تعالیٰ نے شرعاً اور اخلاقاً ناجائز قرار دیے ہیں۔ اور آپس کی رضامندی سے مراد کیا ہے کہ وہ سب کی میوچول انڈرسٹینڈنگ سے کام کیا جائے، کسی کے دباؤ اور دھوکے کے بغیر جو ہے اگر ہم کسی کو اپنی چیز دیں، یعنی کوئی فریب کر کے چال چل کر ہم سے چیز نہ لیں، بلکہ ہم اپنی پوری رضامندی سے، چاہے وہ جائیداد ہے، چاہے مال اسباب ہے، کوئی بھی چیز اگر وہ دیتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونک دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کام کرنا اللہ کے لیے ہرگز مشکل نہیں۔ وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے، یعنی تمہارے حساب کتاب سے نکال دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ پہ داخل کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری فطرت کو جانتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے بعد اللہ کی لعنت کا ذکر ہو قرآن میں، یا اللہ نے اس کے بارے میں جہنم کی وعید کی ہو، وہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا اور معصوم اور پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگانا۔ تو یہ تمام گناہ کبیرہ ہیں، ان سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اگر کوئی شخص ان کے درمیان گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ یعنی ایک شخص نے تقوی کے ساتھ رمضان میں روزے رکھے اور پھر اس حال میں کہ دوسرا رمضان آ جائے، اس درمیان اس سے چھوٹی موٹی غلطیاں اور گناہ سرزد ہوئے، لیکن وہ تمام کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، تو اللہ تعالیٰ دوسرے رمضان آنے تک اس سال کے تمام گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے جمعہ کی نماز ادا کی اللہ کے احکامات اور نبی کی سنت کے مطابق، تو پھر اگلی نماز جمعے کی ادا کی، تو اس کے درمیان اس سے جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی فضل ہے ہم سب پر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضْلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ۔ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ دراصل ایک دوسرے سے ہر وقت موازنہ کرنا انسان کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے،
اور اگر ہم ہر وقت ایک دوسرے سے مقابلے کی دوڑ میں لگے رہیں تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر یہ معاملہ سب سے بری صورتحال اس وقت پیدا کرتا ہے معاشرتی طور پر اور اخلاقی طور پر جب عورتیں مردوں کے برابر ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، عورتوں کو عورتوں کا مقام دیا ہے اور مردوں کو مرد کا۔ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو آزاد کر دیا، جیسے مال کا کمانا، اولاد کی اور گھر والوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ یہ عورت کے ذمہ نہیں ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے مردوں کو درجوں میں عورت سے اوپر رکھا۔ ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس دوڑ میں ایک عورت کو مرد بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دوڑ عورت کو تھکا دے گی اور پھر آخرت میں اس کو ذلیل و رسوا کرے گی۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں رکھا۔ اللہ نے ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پوچھا پھر کس کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اور کس کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر جب چوتھی بار پوچھا تو انہوں نے فرمایا تیرے باپ کا۔ تو کیا یہ احادیث اور قرآن کی آیات کسی عورت کی تسکین کا باعث نہیں ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ہمیں پکاریں گے تو ہمیں ماں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ تو یہ دنیاوی زندگی ہے، اس زندگی کو گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا ہے، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے اس کی ذمہ داریوں کی وجہ سے، اس کے قوی ہونے کی وجہ سے، تو ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے اور اس کو اللہ کی حکمت کا فیصلہ سمجھ کے اس کو پورے دل اور ایمان کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگرانی کرنے والا ہے۔ یعنی ہم نے پچھلے پارے میں ترکے کے تمام حصے پڑھ لیے تو وہ اللہ نے خود مقرر کر دیے، اب ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ترکے میں حصہ نہیں رکھا، یعنی ہماری جائیداد کا وارث نہیں بنایا، اور ہم نے ان سے کوئی وعدہ کیا ہے کچھ دینے کا، کچھ ان کے نام کرنے کا، یا زندگی کے طور پر اگر ہم نے کوئی عہد و پیمان کیے ہوں کہ فلاں وقت میں تمہاری مدد کروں گا کسی بھی طریقے سے، تو پھر ہمیں بحیثیت مومن چاہیے ہے کہ ہم اپنے وعدوں کی پاسداری کریں اور ان کو بدرجہ اتم پورا کریں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اب وجہ بھی بتا دی، مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں۔ یعنی کون صالح عورت ہیں؟ جو مرد کی اطاعت کرتی ہیں۔ عورت کی ذمہ داری مرد کو خوشی اور سکون دینا ہے اور اس کی اولاد کی پرورش کرنا ہے۔ اللہ نے یہ عورت پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے مرد کی خوشی کا ہر طرح سے خیال رکھے، اور اگر وہ کسی چیز پر پابندی لگائے اور وہ اللہ کی شریعت سے نہ ٹکراتی ہو تو اس کو چاہیے ہے کہ اس کی اطاعت میں اس کو قبول کرے۔ ہاں، یہ اگر کسی کا خامند اس کو کوئی ایسا حکم دے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت سے ٹکراتا ہو تو پھر اس پر عمل کرنا ہرگز اس پر فرض نہیں ہے۔ اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت ہے۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو۔ یہ بھی آیت جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ کا سبب بنتی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہاں ماروں کا جو لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے کہ جیسے کہ مسواک، جیسے کہ تنکے کے کچھ حصے، اس سے مارنا۔ مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسی مار مارو کہ اس کا کوئی عضو ٹوٹ جائے، اس کے جسم پر نشان پڑ جائیں یا اس کے چہرے پہ نشان پڑ جائیں، اس پر سخت وعید اور پکڑ ہے۔ اس پہ ماروں سے مراد کیا ہے کہ ایسی سرزنش کرنا کہ اس کو برا لگے،
یعنی اگر میاں بیوی ایک بہترین ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں اور اس دوران اگر عورت میں نشوز پیدا ہو جائے، نشوز کیا ہے؟ نشوز کیا ہے کہ شوہر کے حق میں خیانت کرنا، شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا گھر چھوڑ کے چلے جانا، اور شوہر نے جس بات سے منع کیا ہو اور وہ بات جائز ہو اس کو ہٹ دھرمی دکھا کر کرنا، یہ ہے نشوز۔ تو اللہ تعالیٰ مردوں کو اس میں اصلاح کر رہے ہیں کہ اگر کبھی اس سے یہ فعل سرزد ہو کہ وہ منہ کو آئے، منہ زوری کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے چلی جائے، یا جس بات سے شوہر نے منع کیا ہو اور وہ بات جائز تھی وہ کرے، تو پھر پہلے کیا کرے کہ مرد اس سے اپنی خوابگاہ الگ کر لے، یعنی اس جگہ پر نہ سوئے، اپنا بستر الگ کر لے۔ تو اگر عورت اس سے محبت کرتی ہوگی، اس کے دل میں اس رشتے کا احترام ہوگا، تو وہ ضرور اس سے معافی مانگے گی۔ اگر وہ اس کے بعد بھی اپنی اصلاح نہیں کرتی تو پھر آگے لفظ ہے اور مارو۔ مارنے سے مراد کیا ہے؟ مسواک کے برابر کسی چیز سے مارو، نہ کہ ڈنڈوں سے اور تھپڑوں سے، مکوں اور گھونسوں سے مارو۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے بہانے تلاش نہ کرو، یعنی اگر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اس کا اقرار کریں اور اپنی اصلاح کریں، تو پھر ہرگز تم پر یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی تم ان کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرو اور ان سے برا سلوک کرو اور ان سے منہ موڑے رہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اس پر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ کوئی مومن مرد مومن عورت کے لیے بغض ہرگز نہ رگے۔ اگر اس کی ایک بات اس کو بری لگتی ہے تو اس کی پھر کوئی بات اچھی بھی لگتی ہوگی۔ یعنی آج اگر اس سے کوئی برائی سرزد ہو گئی ہے تو پھر اس کی وہ اچھائیاں یاد کرو جو پچھلے زمانے میں وہ تمہارے ساتھ کرتی رہی، یعنی جو دن گزر گئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کو، اس میں کچھ تو اچھا رویہ اس نے آپ کے ساتھ کیا ہوگا، تو اس اچھائی کو بھی سوچو اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اوپر موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حاکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو اور دونوں کی اصلاح کروانی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک معاشرتی ذمہ داری کا احساس دلوایا جا رہا ہے کہ اگر ارد گرد رہنے والے لوگوں کو احساس ہو کہ ان میاں بیوی میں ہمیں ناچاکی محسوس ہوتی ہے، ان کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ اب بہتر نہیں ہے، تو پھر بڑوں کو چاہیے ہے کہ ایک مرد کی طرف سے رشتہ دار ہوں اور ایک عورت کی طرف سے رشتہ دار ہوں، وہ دونوں کو بٹھا کر ان کی بات سنیں اور پھر جس کی زیادتی بنتی ہو اس کو دلیل کے ذریعے، پیار کے ذریعے ان کی اصلاح کریں تاکہ وہ دوبارہ سے یکجان دو قالب ہوں اور ان کے دلوں میں اطمینان ہو اور ان کے گھر کا معاملہ دوبارہ سے درست طریقے پہ چلنے لگے، تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، احسان کا معاملہ رکھو۔ تو ہمیں لوگوں کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور ان میں سب سے زیادہ اللہ کے بعد کس کا حق ہے؟ ماں باپ کا، اس کے بعد رشتہ داروں کا، پھر یتیموں اور مسکینوں کا، اور حسن سلوک سے پیش آنے والوں کا، اور ہمسایوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے خوشبختی کی 4 چیزیں ہیں، یعنی اگر کسی کو اپنی خوشبختی کا جائزہ لینا ہو تو 4 چیزیں دیکھ لے: نیک بیوی، کھلا گھر، اچھی سواری اور نیک ہمسایہ۔ یہ کسی شخص کی خوشبختی کی نشانی ہے۔ اور اگر کسی نے اپنی بدبختی دیکھنی ہو تو 4 چیزوں کا جائزہ لے: بری بیوی، تنگ گھر، برا ہمسایہ اور بری سواری۔ یہ چیزیں کسی کی بھی بدبختی کی علامت ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہترین سے نوازتا ہے، لیکن وہ اس ڈر سے
کہ اگر ہم نے لوگوں کے سامنے ان نعمتوں کا اظہار کر دیا کسی بھی طریقے سے تو وہ ہم سے مانگنے لگیں گے. اس بنا پر وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے نہیں گزارتے، نہ اچھا لباس پہنتے ہیں، نہ اچھا کھانا کھاتے ہیں، اور دوسروں کے سامنے ہر وقت اپنی تنگ دستی کا رونا روتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. یعنی ایک تو وہ شخص ہے جس کو مال دیا لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتا، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو مال تو دیا ہے لیکن وہ اللہ کی رضا کے کاموں پہ خرچ نہیں کرتا بلکہ وہ تمام ریاکاری کے کاموں پر خرچ کرتا ہے. اور در حقیقت نہ اللہ پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. یعنی انسان کی کم عقلی کا رونا رویا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، سب سے بہترین اجر آخرت میں صدقے کا ملے گا. تو ان لوگوں کی عقل کو کیا ہو جاتا ہے کہ یہ نیکی کے کاموں پر خرچ نہیں کرتے. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. اور پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور ان کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں. وہاں یہ اپنے کوئی بات اللہ سے نہیں چھپا سکیں گے. یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو ایک امت میں سے گواہ ہوگا. یعنی آج کل کے دور میں جو لوگ دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اچھی بات سناتے ہیں، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور ان کو اچھائی کی ترغیب دلاتے ہیں، ایک گواہ ان میں سے ہوگا اور ایک گواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. اور جب ان کی نافرمانی کے کام ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ایسے منکر لوگ جن کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا گیا، اللہ کے احکامات دہرائے گئے، بار بار ان کو نیکی کی تلقین کی گئی، تو پھر وہ کہیں گے کاش زمین پھٹ جاتی اور ہم اس میں سما چھاتے. پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ حتی تعلموا ما تقولون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب شراب کے حرام ہونے کا حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام عادتیں یا جبلتیں انسان کی جس میں انسان جکڑا ہوا ہوتا ہے، جن سے جان چھڑانا انسان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، جب دین اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پکڑ ان عادتوں پر نہیں کی، جس میں سے ایک شراب بھی تھی. یعنی کفر کے دور میں لوگ شراب کو پانی کی طرح سے پیا کرتے تھے. جن کو اتنی زیادہ ایڈکشن ہو، اگر ایک دم سے ان سے وہ چیز کھینچ لی جائے تو وہ ذہنی طور پر، دلی طور پر اس کے لیے فوراً سے رضامند نہیں ہوتے. اسی طرح چہرے کا پردہ کرنا یہ بھی مشکل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات کافی بعد میں جا کر ہم پر فرض کیے. تو یہ آیت پہلے تھی. تو سب سے پہلے کیا کیا گیا کہ شراب اگر پی رہے ہیں تو پئیں، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو اس حال میں نماز نہ پڑھیں کہ وہ نشے کی حالت میں ہوں اور جو وہ قرآن کے اندر تلاوت کریں وہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے. جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اس طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم میں سے کسی عورت سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے. یعنی کہ اگر سفر میں ہے اور پانی نہیں مل رہا، اسی طریقے سے اگر کسی نے ہسبینڈ وائف ریلیشن قائم کیا ہے اور پانی نہیں ہے کہ انسان غسل کر سکے، وہ سفر میں ایسی جگہ ہے جہاں پانی میسر نہیں ہے، یا وہ رفع حاجت کر آئے اور پانی اس کو میسر نہیں تھا، تو ایسی صورت میں نماز ضروری ہے. تو پھر کیا چاہیے کہ پاک صاف مٹی لیں
اور اس سے چہروں اور ہاتھ کا مسح کر لیں، اس پر ہی وہ شخص پاک اور صاف ہو جائے گا۔ مسح کرنا کیا ہے؟ پاک صاف مٹی پر آپ ہاتھ ماریں، ہاتھوں کو جھاڑیں، پہلے اپنے چہرے پہ پھیریں اور پھر ہاتھوں پر مل لیں۔ بس مسح کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے اور وہ خود ضلالت یعنی گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی اپنی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں۔ محل کہتے ہیں جگہ کو۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا، اللہ تعالیٰ ان آیات میں کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے جب تصدیق کروائی جاتی تھی کہ آیا اس نبی کی تصدیق کریں، ایسی کوئی بات پچھلی کتابوں میں ہے یا یہ حکم کیا پچھلی کتابوں میں بھی ہے، تو وہ الفاظ کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے تھے، یعنی اس طرح سے ان الفاظ کو بیان کرتے تھے کہ سوال کرنے والا اس سے گمراہ ہو جائے، نہ کہ اس سے ہدایت پائے، اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے تھے سمعنا و عصینا، یعنی ان کی گمراہی کا یہ حال تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی وہی سنتے، اللہ کی آیت سنتے، کوئی حکم سنتے، تو وہ سمعنا و اطعنا کہنے کی بجائے کیا کہا کرتے تھے؟ سمعنا و عصینا، و اسما کی جگہ اور انظرنا، تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کرو اور اللہ کے وعدے کے مطابق اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کہ اب نازل ہوئی ہے، کیونکہ یہ کتاب تمہاری کتابوں کو رد نہیں کرتی بلکہ قرآن تو تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ کون تھے سبت والے؟ یہ بھی یہود ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو حکم دیا ان کو آزمانے کی خاطر کہ ہفتے کے دن تم لوگ اپنا کاروبار نہیں کرو گے۔ یہ قوم ایک دریا کے کنارے آباد تھی، ان کا بنیادی پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کی خاطر منع کیا کہ تم صرف ہفتے کے دن اپنے جال سمندر میں نہیں ڈالو گے، مچھلیاں نہیں پکڑو گے، اور پھر ان کو آزمائش اس میں ڈالی کہ پھر سب سے زیادہ مچھلیاں اسی دن نظر آتیں، یعنی کہ مچھلیاں اس قدر زیادہ ہو جاتیں کہ وہ پانی کی سطح سے اوپر اچھل اچھل کر آتیں۔ وہ اس سے لالچ میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنے رب کو دھوکہ دیا۔ وہ جمعے کی رات کو اپنے جال پانی میں ڈال دیتے اور سارا دن مچھلیاں ان کی جال میں پھنستی رہتی، اور پھر وہ اگلے دن شام کو جا کر وہ مچھلیاں نکال لیتے۔ یوں انہوں نے اپنے رب کے ساتھ ٹرک کیا، اللہ کو دھوکہ دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سبت والوں کو سب کی شکلوں کو بندر کا بنا دیا۔ تو کیا کیا کہ انہوں نے اللہ کا مذاق اڑایا اور اللہ نے ان کی شکل کو بندر جیسا کر کے ساری دنیا کے لیے ان کو مذاق کا باعث بنا دیا۔ اب بھی اگر ہم بندر کو حرکت کرتے ہوئے دیکھیں تو سب لوگ کے چہرے مسکرا اٹھتے ہیں، ہنسی آتی ہے کہ کیسی بندر اگر کوئی شخص بھی الٹی سیدھی حرکت کرے تو ہم اسے بندر جیسی مثال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سبت والوں کو بندر جیسا بنایا اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیں، یعنی آگے کا رخ پیچھے اور پیچھے کا رخ آگے کر دیں، یعنی ہمارے منہ پچھلی طرف پھر جائیں یا آگے کے چہرے پہ نقش ہی نہ رہیں، وہ پلین ہو جائیں بالکل۔ یہ جو آنکھیں، ناک، ہونٹ ہمارے چہرے کا حصہ ہیں، ہماری چہرے کی خوبصورتی کا باعث ہیں، اللہ ان کو ان کی سطح سے مٹا دے، اللہ کے لیے کچھ بعید نہیں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت
اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہم میں سے جس کے چاہے گا گناہ معاف کر دے گا، سوائے اس کے کہ جس شخص نے شرک کیا ہو، اور جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اس نے تو بہت ہی بڑا ظلم کیا، جھوٹ بولا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، اور تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر کس طرح جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ یعنی بعض لوگ ہر دم اپنے پاک صاف ہونے کا، نیک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی اپنی چھوٹے سے چھوٹے نیک کام کے گن گاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنے انداز و اطوار سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے وہ اللہ کے چنے ہوئے نیک بندے ہیں، یعنی نمازی ہونے کا لبادہ اوڑے رکھتے ہیں، اور اپنی زبان سے اس طرح کی گفتگو اور باتیں کرتے ہیں کہ لوگ ان کو بہت نیکوکار سمجھیں۔ بے شک نیکی انسان کے اندر پوشیدہ ہے، ایمان انسان کے دل میں ہے، اور اللہ ہی دلوں کی کیفیت بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ یعنی ہم کسی کی ظاہری حالت سے اس کے متقی ہونے کا اندازہ نہیں کر سکتے، کس کے اندر کتنا تقویٰ چھپا ہوا ہے، وہ تقویٰ کی کس منزل پر ہے، یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح رستے پر ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم میں سے اس کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا اختیار دے دیتا، یہ کسی مال و اسباب کے اوپر اس کے تقسیم کرنے والے بنا دیے جاتے، تو پھر یہ اس قدر نیت کے خراب ہیں کہ کسی کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہوا ہے؟ یعنی اگر اللہ نے کسی کو کسی چیز سے نہیں نوازا تو اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں ان کی جانوں، ان کی نیتوں اور ان کے ایمان کو جانتا ہوں۔ اگر میں ان کو کسی چیز کا سرپرست بنا دیتا یا ان کو مال و اسباب سے نوازتا تو یہ اپنے بخل میں اس قدر پکے ہیں کہ پھر یہ ایک پھوٹی کوڑی بھی کسی پر خرچ نہ کرتے۔ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل میں پے در پے نبی اور پیغمبر بھیجے اور اپنی الہامی کتابیں نازل کیں، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان میں سے ایمان لانے والے کم اور اس کی نافرمانی کرنے والے زیادہ تھے۔ تو آج بھی یہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ دین کا کام کرتے ہیں، تقویٰ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی اولاد بھی اتنی ہی متقی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے دین پر نہیں تھا، اسی طرح سے لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے دین پر نہیں تھی، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد آپ کے دین پر نہیں تھے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دی جائے گی تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہے، شدت میں اور جلانے میں 70 گنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے تو کیسے ان کی کھالیں ان کے جسم پر موجود رہ سکتی ہیں؟ چشم زدن میں وہ پگھل جائیں گی، اور جیسے ہی ایک کھال پگھل کر گرے گی اللہ تعالیٰ فوراً اس کے اوپر دوسری کھال چڑھا دیں گے تاکہ دوبارہ سے وہ اسی عذاب کا مزہ چکھے۔ جہنم میں لوگ بھول جائیں گے کان کی لو، گردن کے پیچھے کا حصہ،
700 मील दूर हो जाएगा, जिस्म की खाल 70 बालिश्त मोटी हो जाएगी, एक दांत ओहद के पहाड़ के बराबर हो जाएगा। यानी हर चीज़ का हुज्म बढ़ जाएगा। आप कभी दुनिया में अंदाज़ा करें कि अगर छोटा सा जगह हमारी बर्न होती है तो दर्द उतना ही होता है, लेकिन अगर जिस्म का ज़्यादा हिस्सा किसी भी वजह से किसी हादसे में जल जाए तो फिर उसकी तपिश, उसके दुख, उसकी तकलीफ़ का दर्जा उतना ही बढ़ जाता है। तो फिर जहन्नमियों के जिस्म की खाल 70 बालिश्त मोटी हो जाएगी और एक एक दांत ओहद के पहाड़ के बराबर हो जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। इसके बरक्स अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया और नेक अमल किए, उनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, कि जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और इनको पाकीज़ा बीवियाँ मिलेंगी और इन्हें हम घनी छाँव में रखेंगे। इन्नल्लाह यअमुरुकुम, मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द करो, यानी जो जिस चीज़ का अहल हो उसके ज़िम्मे वही ज़िम्मेदारी लगाई जाए। बाज़ औक़ात हम कराबतदारी की वजह से, अपनी दोस्ती की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से ऐसे नाअहल लोगों को वो मुलाज़मतें और वो ज़िम्मेदारियाँ सौंप देते हैं जिसके वो ज़रा से भी अहल नहीं होते। सिफारिशों से बहुत सारे महकमात भर देते हैं और फिर उनका दिवालिया हो जाता है। वो महकमे सही तौर पर काम नहीं करते, यूं हकदारों के हक मारे जाते हैं और फिर वो जगह जिस पर किसी अहल को बैठना चाहिए था वो नाअहलों के हाथ में आ जाती हैं। और जिन लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो अदल के साथ करो। तो जब तुम्हें किसी ऐसी जगह पर बिठाया जाए, ऐसी ज़िम्मेदारी सौंपी जाए जिसमें तुम्हें फ़ैसले करने हों, तो फिर अदल का दामन अपने हाथ से ना जाने दो। क्योंकि अगर हमें फ़ैसला दूसरों से साबित करना हो तो हम ख़ुद को बहुत इंसाफ वाला साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर फ़ैसला हमें अपने खूनी रिश्तों से मुतालिक करना हो या ऐसे लोगों से मुतालिक करना हो जिनके साथ हमारा नफ़ा नुकसान जुड़ा हुआ हो, तो अक्सर लोग अदल से काम नहीं लेते। यानी अगर बाप को बेटे के लिए गवाही के लिए बुलाया जाए तो वो हरगिज़ नहीं कहेगा। इसी तरीके से घर में मौजूद मुख्तलिफ़ रिश्ते होते हैं। बाज़ औक़ात सासें बहुओं पर दस्तदराजी करती हैं या उनके साथ नारवा सलूक करती हैं, और घर के मर्द अगर शाम में आकर घर की बच्ची से ये पूछें कि बताओ किसका कसूर है, तो वो कभी अपनी माँ के ख़िलाफ़ नहीं जाएगी। तो हमारे ईमान का तकाज़ा है कि अगर हमसे कोई गवाही ली जाए या कहीं इंसाफ करने के लिए कहा जाए तो फिर हमें अल्लाह का खौफ होना चाहिए और हमें तकवा के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए। अल्लाह तुमको निहायत उम्दा नसीहत करता है और यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनता और देखता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अताअत करो और अल्लाह की और अताअत करो रसूल की और उन लोगों की जो तुम में से साहिब अमर हैं। तो सबसे पहले अल्लाह के अहकामात पर अमल करो, नबी की सुन्नत का इत्तबा करो, और फिर उनमें से जो साहिब अमर हैं, यानी हमें किसी मुल्क का अगर हम शहरी हैं तो फिर हमारी हुकूमत हम पर जो अहकामात जारी करती है तो हमें उसका इत्तबा करना ज़रूरी है। फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में नज़ा हो जाए तो इसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ फेर दो। यानी किसी चीज़ में इख्तलाफ होना ये नेचुरल है, और अगर आप बाहमी बातचीत करके उस मसले को तय ना कर सकें और वो किसी शरीयत का मामला हो तो फिर कह दो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। यानी हमें एक हद से ज़्यादा बहस करने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि ज़्यादा बहस करने से इंसान कि दिल से फिर रिश्तों का एहतराम भी मफकूद हो जाता है। अगर तुम वाकई अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो, यही एक तरीक़ा कार सही है और अंजाम के एतबार से बेहतर भी है। ए नबी, तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो दावा तो करते हैं कि हम ईमान लाए हैं उस किताब पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और उन किताबों पर जो तुमसे पहले नाजिल की गई थीं, मगर चाहते ये हैं कि अपने मामलात का फ़ैसला कराने के लिए तागूत की तरफ रुजू करें। यानी मुनाफिकीन का जिक्र है। वो ज़ाहिर तो ये करते हैं कि हम अल्लाह की किताब पर ईमान लाए, लेकिन अगर अल्लाह की किताब का फ़ैसला उनके नफ्स पर भारी है, उन्हें पसंद नहीं आ रहा, तो फिर ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो उनकी पसंद के फ़ैसले करके दें। हालांकि इन्हें तागूत से कुफ्र करने का हुक्म दिया गया है, यानी शयातीन की तरफ रुजू करने से
منع کیا گیا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کیونکہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان انہیں راہ راست سے بھٹکا کر بہت دور لے کے جانا چاہتا ہے۔ حج الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کی پیروی کرو گے تم سیدھے رستے پہ رہو گے، وہ ہے ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور پھر جب وہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی برائی کے کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے اوپر کوئی بڑی افتاد آ پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب میں گھر جاتے ہیں، تو پھر دوبارہ سے دیندار ہو کر تمہاری طرف رجوع کرتے ہیں۔ سورۃ الشعراء میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تکلیف بھی انسان تک پہنچتی ہے وہ خود اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طریقے سے باہم موافقت ہو جائے، آپس میں رضامندی ہو جائے، صلح ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ ان سے اعراض مت کرو، انہیں سمجھاؤ، ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے دین کا علم رکھتے ہیں انہیں چاہیے ہے کہ وہ گاہے بگاہے اپنے قریبی رشتوں کو، اپنے قرابت داروں کو، اپنی اولاد کو اور ارد گرد رہنے والوں کو مناسب الفاظ میں وقتاً فوقتاً نیکی کی تلقین کرتے رہیں اور اس کے لیے مناسب الفاظ اور لب و لہجہ اختیار کریں، تاکہ جو بات آپ ان کو سمجھائیں وہ ان کے دل میں اتر جائے۔ اور انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول ان کو بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر ان کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ یعنی جب ان سے اس کتاب کی تصدیق کرنے کا کہا گیا اور انہوں نے اللہ کے نبی کی تصدیق نہیں کی، اگر وہ فوراً بعد شرمندگی میں مبتلا ہو جاتے اور انہیں اپنے کیے ہوئے برے کام کا احساس ہو جاتا، پھر وہ اس احساس کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آتے اور اپنی معافی کی درخواست کرتے، تو اللہ بھی ان کو معاف کر دیتا اور اللہ کا رسول بھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جھوٹی تعویلیں دیتا ہے اور دل سے غلطی نہیں مانتا، بظاہر ٹھیک ظاہر کرتا ہے، اور ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی یہ ظاہر کر رہا ہے ویسا نہیں ہے، ایسے موقع پر ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کر دیں۔ یعنی بعض لوگ اپنی برائی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ موقع ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اس وقت سرزنش کر سکیں، تو پھر ہمیں موقع محل کی مناسبت سے اس وقت اس کی بات کو نظر انداز کرنا چاہیے اور کسی مناسب وقت میں علیحدگی میں اس کی اصلاح کرنی چاہیے کہ دیکھو اس وقت جو کچھ تم نے کیا وہ درست نہیں تھا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والے نہ مان لیں۔ یعنی کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کروائے۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ بسر تسلیم خم کر لیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب تھی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان کی قوم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان بھی کر دیا، لیکن نبی پاک اس وقت میں بھی دعا کرتے رہے۔ یعنی بعض اوقات کوئی شخص برائی کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھلائی کی طرف کبھی بھی پلٹ سکتا ہے۔ ہمیں اس واقعے کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف جاتے تھے اور ایک عورت بلا ناغہ ان پر گھر کا کوڑا پھینکا کرتی تھی، پھر ایک دن آپ نے دیکھا کہ ان پر کوڑا نہیں پھینکا گیا تو آپ کو حیرانگی ہوئی۔
آپ واپس آئے اور اس عورت کے گھر میں داخل ہوئے. آپ نے دیکھا کہ وہ سخت بخار میں مبتلا ہے. آپ نے اس کی دلجوئی کی، اس کی تیمارداری کی، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اور پھر لگاتار جا کر آپ یہ کام کرتے رہے حتیٰ کہ وہ صحت یاب ہو گئی. وہ آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہوئی اور مسلمان ہو گئی. تو ہمیں بھی ایک دین کا داعی ہونے کی وجہ سے ایسے لوگ جو ابھی اچھے معاملات میں نہیں ہیں، یا ان کا دین ابھی اتنا بہتر نہیں ہے، یا مختلف برائیوں میں وہ مبتلا ہیں، اگر ہم اپنے معاملات ان کے ساتھ صحیح رکھیں، ان کے ساتھ جڑے رہیں اور وقتاً فوقتاً ان کو نصیحت کرتے رہیں، تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد راہ راست پر لے آئے گا. اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اور ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں جن سے محبت کرے گا آخرت میں انہی کے ساتھ اٹھائے گا. تو ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں. وہ انبیاء جو اب چلے گئے، وہ سچ بولنے والے لوگ جو پہلے گزر چکے یا آج موجود ہیں. شہداء سے محبت کرنا، نیک اور صالح لوگوں کی عزت کرنا، ان کی صحبت اختیار کرنا. ایک بار ایک صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میں نیک اعمال تو کرتا ہوں پر مجھے نہیں معلوم کہ مجھے جنت ملے گی یا نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم کس سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اے نبی، میں آپ سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پس تم جس سے دنیا میں محبت کرتے ہو آخرت میں تم اسی کا ساتھ پاؤ گے. تو ہمیں بھی اللہ کے نبی سے، ان کے صحابہ سے، شہداء سے اور نیک اور صالحین لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، تاکہ اس محبت کی وجہ سے اگر ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کی جنتیں نہ پا سکیں تو ہم ان لوگوں سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صحبت نصیب کر دے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر. ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے. اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا. اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں. بے شک مومن نے اپنی زندگی جنت کے بدلے گروی رکھی ہے اللہ کے پاس. یعنی جو لوگ متقی ہو جاتے ہیں اور پھر اپنا ہر کام اللہ کے حکم کے تابع کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی جان گروی رکھ دی اللہ کی اطاعت کے بدلے، اور پھر وہ اس کے بدلے میں جنت کو پا لیں گے. اور پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارے جائے گا یا غالب رہے گا اور غازی ہو جائے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں. اس کا اشارہ جس کے باشندے ظالم ہیں، اس میں اہل مکہ کا ذکر کیا گیا ہے اور ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو باوجود ایمان لانے کے کسی نہ کسی وجہ سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکے، اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ نہیں آ سکے. لیکن اللہ جانتا تھا کہ وہ لوگ دل سے مومن تھے، لیکن یا تو وہ بچے تھے، یا کوئی عورت اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں پہ رک گئی، یا وہ بے بس بوڑھے مرد تھے جو کہ نہیں آ سکتے تھے، یا جو کسی کے غلام تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے لڑو تاکہ تم ان کو آزاد کروا سکو، اور اپنی طرفداری سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے گا. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان. جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. طاغوت کیا ہے؟ یعنی اپنی نفسی خواہشات.
ایسی طرف جد و جہد کرتے ہیں، وہ ان تمام رستوں کی طرف اپنی کوششیں، پیسہ اور وقت لگاتے ہیں جو شیطان کے رستے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تو بہت تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہوگے ہر حال میں موت آئے گی، موت برحق ہے، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارت میں پہنچو۔ اگر اللہ انسان کو اس کی ہر غلطی پر پکڑتا تو جانو کہ زمین پر کوئی بھی باقی نہ بچتا، یہ دنیا کب کی ختم ہو جاتی۔ تو دراصل ہم میں سے ہر شخص ہر گزرتے لمحے کسی نہ کسی چھوٹی بڑی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہے کہ ہم استغفار کو لازم پکڑیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک دن میں کم از کم 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ وہ نبی جو چلتا پھرتا قرآن تھے، جو اللہ کی وحی کے علاوہ کوئی بات نہیں کہا کرتے تھے، جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنا ہر فعل سر انجام دیتے تھے، وہ بھی 70 بار استغفار کرتے تھے۔ تو ہم جیسے گناہ گار لوگ جو نہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں، نہ ہاتھوں کی، نہ شرمگاہوں کی، تو ہمیں کس قدر استغفار کرنا چاہیے۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے نبی یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ یعنی اگر کسی جنگ میں فائدہ پہنچے، مال غنیمت آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے کرم کیا، اور اگر ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ اس نبی نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں آتی ہی نہیں۔ اے انسان، تجھے یہ جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو کچھ مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب کی کمائی ہے۔ یعنی انسان کو اگر کوئی بھی خیر ملتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت اور فضل کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اگر انسان کسی شر میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ دراصل خود اس کے اپنے کیے کا انجام ہوتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے محمد ہم نے تم لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور اس پر خدا کی گواہی ہی کافی ہے۔ تو جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری اصلاح کے لیے بھیجا، تاکہ وہ اللہ کی کتاب ہمیں پڑھ کر سنائیں، اس کے معنی اور مطالب سمجھائیں، ہمارا تزکیہ کریں اور پھر اس پر عمل کر کے دکھائیں، تاکہ ہمارے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے کہ بحیثیت انسان ہم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو نبی پاک سے ہر کام کروا کر دکھایا گیا تاکہ ہم پر یہ حجت ہو کہ جب ایک اللہ کا بندہ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے، یہ دلیل ہے کہ پھر اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں اور ان پر دروغہ نہ بنیں، یعنی ان پر مسلط نہ ہو جائیں، ان کی چوکی داری نہ کریں۔ تو دین کے دائیوں کو اور دین کا پیغام پہنچانے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ صحیح مناسب سمجھا ہے کہ ہم میں سے جو کوئی دین کا علم رکھتا ہے یا لوگوں تک دین کی بات پہنچاتا ہے، اسے چاہیے ہے کہ اس شخص کی عزت، مرتبے اور عمر کے مطابق اپنا لہجہ اور الفاظ استعمال کرے، اور ان کو جب ایک بات کھول کر بتا دی جائے تو پھر ہرگز ان کے پیچھے نہ پڑا جائے، پھر ان کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ اگر اللہ کی توفیق ہوگی اور ان کے دل میں اللہ کے دین پر عمل کرنے کی تڑپ ہوگی تو اللہ ضرور ان کو ہدایت بخش دے گا۔
وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتٍ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرما ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسہ کرنے کے قابل ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عندی غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلافات اور الگ الگ قسم کی باتیں پائی جاتی۔ یعنی دو لوگ کبھی بھی ایک بات پر اتفاق نہیں کرتے۔ ہم اگر قرآن کو پورا پڑھیں اور سوچ سمجھ کر پڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں ایک ردھم ہے۔ حالانکہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، لیکن اس میں کسی بھی قسم کا گیپ آپ کو محسوس نہیں ہوگا، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میاں بیوی میں، اولاد میں، بہن بھائیوں میں، مختلف رشتوں میں، بزنس پارٹنرز میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دلیل ہے کہ اس قرآن میں آپ کو شروع سے آخر تک کوئی اختلاف نظر آتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سنت اللہ لا تبدیلا، اللہ کی سنت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سنتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور جماعت کی ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو یہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک بات کی تصدیق کیے بغیر اس کو دوسرے تک پہنچا دے۔ تو للہ یہ واٹس ایپ گروپس پر اور دیگر میسیجز کے ذریعے بغیر تصدیق کیے آگے فارورڈ میسیجز نہ کریں، اس سے لوگوں میں بہت زیادہ انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ غور کریں کہ کس قدر آپ اپنا پازیٹیو ٹائم ان کاموں پر خرچ کرتے ہیں۔ اتنے وقت میں اگر آپ کوئی اللہ کی کتاب پڑھ لیں، کوئی دین کی کتاب پڑھ لیں، کوئی نالجیبل بات پڑھ لیں تو وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ کتابوں کو اپنا ساتھی بنائیں، نہ کہ ہر وقت فارورڈ میسیجز کو آگے بھیجنے میں اپنا وقت برباد کریں، اس سے یہ صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں گے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود سے چند کے سوا تم سب کے سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ پس اے نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کی ذمہ دار نہیں۔ البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ یعنی ہم میں سے ہر وقت ایک دوسرے کو منکرین کے لیے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، یعنی جہاں کہیں بھی اللہ کے دین کے خلاف کام ہو رہا ہو ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا اس میں سے حصہ پائے گا۔ یعنی ہمیں کسی کے حق میں اگر سفارش کرنی پڑے تو کرنی چاہیے، ایک مومن کو دوسرے حق میں سفارش کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ ہدیتاً کچھ چیزیں دے جاتے تھے، کچھ صدقے کے لیے مال آپ کے پاس رکھ جایا کرتے تھے، تو آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ کون سا شخص ایسا موجود ہے جس کو میں یہ صدقے کی چیز دے دوں۔ اس کے باوجود آپ صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ تم اپنے اس بھائی کے حق میں سفارش کرو۔ پھر وہ صحابی کہتے تھے اے اللہ کے نبی یہ چیز اس کو دے دیجئے، تو یوں اس کا اس نیکی میں حصہ ڈل جاتا تھا۔ مومن کبھی بھی بخیل نہیں ہوتا، سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا، یعنی اگر وہ خود کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی اس کے لیے دعوت دیتا ہے، اسی طریقے سے وہ دوسروں تک نیکی کی بات بھی پہنچاتا ہے۔ اگر اس کو کوئی ہنر آتا ہے تو وہ بھی دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی سفارش کرنی چاہیے اور برائی کے کاموں میں دوسروں کو روکنا چاہیے، یہی ایک مومن کا فرض ہے۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہاری درمیان دو رائیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائی انہوں نے کی ہے اس کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حتیٰ کہ رسولوں میں بھی یہ استطاعت نہیں رکھی کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت کے رستے پہ لے آئیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو کیا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت پہ نہ لے آتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ہدایت پہ نہ لے آتے؟
ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات میں کامیاب ہوئے کہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتے؟ دین پر چلنا اور اس کی توفیق دینا صرف اللہ کا اختیار ہے، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ بعض اوقات لوگ خود دین کی مطابق عمل نہیں کرتے اور وہ دوسروں کو بھی اکساتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ اگر کوئی بچیاں آج کل عبایا پہننے لگیں، اسکارف کرنے لگیں یا خود کو دین کے مطابق ڈھالنے لگیں تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور ان کو اپنی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا تم نے اپنا حلیہ بنا لیا ہے، پینٹو لگ رہی ہو، بیکورڈ لگ رہی ہو، اور اس طرح سے وہ ان کو ڈیمورلائز کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے دوستوں سے بچنا چاہیے جو ہمیں ہمارے دین سے پھیریں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو۔ ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زمینی ہجرت اور ایک انسان کے نفس کی ہجرت۔ زمینی ہجرت وہ ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کے لیے کی، مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی، پاکستان کے مسلمانوں نے انڈیا سے پاکستان کی طرف کی۔ اور ایک وہ ہجرت ہے جو انسان اپنی ذات کی کرتا ہے اللہ کی محبت میں، یعنی ہم آہستہ آہستہ اللہ کے دین میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔ وہ شخص جو ہر بات پہ اللہ کے احکامات کو توڑتا تھا اب وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی ذات کی ڈیفارمیشن ہو جاتی ہے، یعنی وہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم بہت سارے لوگوں سے اس زندگی میں ملتے ہیں جو 5-7 سال پہلے، 2-4 سال پہلے ہم نے انہیں دیکھا ہو یا چند ماہ پہلے دیکھا ہو تو وہ ایک پورے دنیا والے بندے تھے، لیکن جب کچھ عرصے بعد ہمیں ملاقات ہوتی ہے تو بے ساختہ مجھ سے نکلتے ہیں، ارے تم تو بالکل تبدیل ہو گئے۔ تو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ ہم میں سے جو لوگ اللہ کے دین میں ابھی شامل نہیں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نفس کی ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی ذات کی ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارے معاہدے ہیں، اسی طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آچی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ یعنی جنگی حالات میں 2-3 طرح کی صورتحال پیش آتی ہے، ایک تو یہ کہ کفار آپ سے دست بزدستہ ہو جائیں، سامنے آ جائیں اور مقابلہ کرنا پڑے، جنگ لڑ جائے۔ ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ملک یا ان کی طرف سے جنگ کی جا رہی ہے لیکن وہ اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتے اور وہ آپ کی طرف آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں ان کو امن دیا جائے اور ان پر دست درازی نہ کی جائے۔ اور البتہ جو مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح اور سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو وہ جہاں ملیں انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے رکھی ہے۔ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے۔ یعنی اس دنیا میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کسی مومن کی ناحق جان لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کی حرمت اس سے زیادہ ہے کہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ساری دنیا کا فنا ہو جانا اس کے مقابلے میں کم ہے کہ ایک انسان کا قتل کر دیا جائے۔ ایک مومن کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، الا یہ کہ چوک سے ہو جائے، کیونکہ کچھ قتل خطا بھی ہوتے ہیں، جیسے کبھی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ گاڑی چلانے والے کا
ارادہ نہیں ہوتا، وہ جانتا تک نہیں اس شخص کو۔ ہاں اگر اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، وہ چلانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا تھا، یا وہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، تو ضرور اس میں اس کا کچھ حصہ نکلتا ہے۔ مگر بعض اوقات کسی کو دھکا لگ گیا، وہ شخص گر گیا، یا کسی بھی چیز جو اچانک پھینکی جائے اور کسی کو لگ جائے جبکہ اس کی طرف پھینکنے کا ارادہ نہیں تھا، یعنی وہ تمام کام جو کسی نے ارادتاً نہیں کیے لیکن وہ کسی کی جان لینے کا سبب بن گئے، تو اس میں اللہ کی طرف سے اس طرح کی گناہ کی پکڑ نہیں ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے گا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، یعنی دیت دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر جس شخص کی جان گئی ہے اس کے گھر والے خون بہا نہ لیں، یعنی اس کے بدلے معاوضہ نہ لیں، تو پھر یہ جائز ہے۔ لیکن اگر یہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ اور اگر کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد ہو جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی علیکم السلام لست مؤمنا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے یعنی قدم آگے بڑھائے تو اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں۔ یعنی کچھ لوگ جب دیکھیں کہ ہم جیت نہیں سکتے، یہ مسلمان قوم ہم پہ غالب آ جائے گی، اور وہ اس وقت اپنا ہاتھ بلند کر کے کہے کہ میں اسلام لے آیا، تو پھر یہ نہ کہو کہ نہیں تم تو کافر ہو، اس کی زبان پر یقین کرو۔ ویسے بھی ہمیں دنیا میں معاملات کرنے میں لوگوں سے ظاہر کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے، کبھی ان کے اندر کی کرید نہیں نکالنی چاہیے، کیونکہ اللہ اندر کے حال کو جانتا ہے، اور بعض چیزوں کا اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا پردہ رکھیں۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں۔ آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، یعنی مال غنیمت کے لیے، دوسروں کی زمین پر قبضہ کے لیے، یا یہ کہ نہیں اب تو ہم لازمی جنگ کریں گے تاکہ ہمارے ہاتھ میں مال غنیمت آ جائے۔ اس طرح کی بالکل نیت نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ اب ہم مسلمان ہو گئے تو پھر اس پر ہمیں چڑھائی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ دراصل ہم اعمال 2 طرح کے کرتے ہیں، اور انسان بھی الگ الگ طرح کے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دنیاوی فائدہ کی خاطر لوگوں کو فائدے پہنچاتے ہیں تاکہ ایک وقت مقررہ پر وہ ان سے بھی فائدے اٹھا سکیں۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ تو وہ لوگ جو جنگ میں نہیں جا سکتے کسی بھی وجہ سے، جو کسی معذوری کے بغیر، یعنی وہ جسمانی طور پر بھی ٹھیک تھے، ان کے پاس سواری بھی تھی، وہ مالی استطاعت بھی رکھتے تھے، پیچھے بیوی بچوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جہاد میں نہیں گئے۔ پھر دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان بھی لگایا، مال بھی لگایا، جہاد بھی کیا، تو اللہ کے نزدیک ان کا درجہ ایک جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک وہ لوگ ہیں جو نیکی کا کام سیکھتے ہیں اور صرف اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنے تک محدود رکھتے ہیں، ان کے بنسبت وہ لوگ جو نیکی کے کام سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی جان بھی لگاتے ہیں، تو کیا ان دونوں کے اجر
آخرت میں برابر ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم جنت الفردوس مانگتے ہیں ہر ایک کے لیے۔ تو جنت الفردوس ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ اللہ نے جنت کے درجے رکھے ہیں، کیوں کہ ہم اپنے عمل اور نیت کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ جس کا نیک اعمال کرتے وقت نیت اور اخلاص جتنا زیادہ بہترین ہوگا اس کا اتنا ہی اونچا درجہ ہوگا۔ اسی لیے جس طرح ہم اس دنیا میں جب ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم بچوں کو کیا بنانا ہے اس کی بھی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اسی طریقے سے مختلف معاملات کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ بچوں کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے سے ارینجمنٹ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم غافل ہیں تو صرف آخرت کا گھر بنانے سے غافل ہیں۔ یہ نیک اعمال ہمارے گھروں کا مٹیریل ہیں۔ جس طرح ہم دنیا میں چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں بہترین مٹیریل لگے، ہمارا گھر بہت خوبصورت لگے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نیک اعمال کو بھی اسی طرح سے سجا سنوار کر آگے بھیجیں تاکہ جنت میں ہمارا بہترین درجے پر گھر بنے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین پر کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا خدا کی زمین تم پر وسیع نہ تھی؟ فَتَحَاجِرُوا فِيهَا، تو تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ یعنی جب جہنمی جہنم کے دروازوں پر پہنچیں گے تو دروغ جہنم ان سے سوال کریں گے کہ تم کیسے آ گئے؟ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے، 4 الہامی کتابیں بھیجیں، بے شمار صحیفے بھیجے، اور پھر جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ کے نیک بندے تمہیں اصلاح کی طرف لاتے تھے، اس کے باوجود تم جنت میں نہیں جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار نیک کاموں پر جنت کی بشارتیں دے رکھی ہیں، تم یہاں کیسے آئے؟ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دروغ جہنم پوچھیں گے الم یاتیکم نذیر، تو کیا کہیں گے؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، تو پھر وہ کہیں گے ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو وہ اقرار کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے ہمارے پاس ڈرانے والے، لیکن اس وقت ہم نے ان کو جھوٹا کہا، اور اب ہم جان گئے کہ اس وقت ہم کھلی گمراہی میں تھے، لیکن اس وقت اقرار کرنے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں وہ لوگ مرد اور عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے کوئی بہت جگہ اور بسیرا اوقات کے لیے بڑی ہی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ یعنی نیکی کے رستے پر اگر آپ قدم رکھ دیں، منزل تک نہ بھی پہنچیں تو اجر اللہ پورا دیں گے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یعنی کسی نے اللہ کی دین کی خاطر، اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر ہجرت کی، لیکن ابھی وہ اس جگہ نہیں پہنچا تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر دے گا۔ جیسے سورہ یاسین میں اس شخص کا واقعہ بتایا گیا ہے کہ جس نے ایمان قبول کیا اور پھر اس کو نصیحت کی گئی کہ تم یہ جگہ چھوڑ دو جہاں پہ کافر آباد ہیں اور ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پہ لوگ ایمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اس شخص نے اپنا سفر شروع کیا، ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر مہربانی کی اور پھر دونوں طرح کے فرشتے آ گئے، یعنی جنت کے بھی اور جہنم کے بھی، اور دونوں باہم جھگڑا کرنے لگے۔ اس نے کہا کہ ابھی تو اس نے ایمان قبول کیا تھا، کوئی عمل کیا ہی نہیں، اور جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں، یہ ایمان لے آیا اور یہ نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ تو پھر حکم دیا گیا کہ اس زمین کو ناپو، اگر اس کا فاصلہ نیکی کی بستی کی طرف کم ہے تو پھر اس کو علیین میں ڈالو، اور اگر اس نے کم فاصلہ طے کیا ہے تو پھر یہ سجین میں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس رستے کو سکڑنے کا حکم دے دیا جو نیکیوں کی طرف جاتا تھا۔ پھر فرشتوں نے پیمائش کی اور پھر اس کے حق میں علیین میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تو پھر
اگر ہم آج قرآن پڑھنا سیکھیں، سمجھنا سیکھیں، خواہ ہم نے چند آیات ہی سمجھ کر پڑھی ہوں، سمجھی ہوں اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ کیا ہو، اور ہماری موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ جب ہم اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کی صف میں کھڑا کرے گا۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو۔ یہاں پہ قصر نماز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو تو پھر مختصر نماز پڑھی جا سکتی ہے، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر اترے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حالت جنگ میں بھی قصر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور اے نبی، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنا اسلحہ لیے رہے، اور پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی حالت میں بھی جماعت کروائی، تو اس سے وہ مرد حضرات جو گھروں میں ہی نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں انہیں نصیحت پکڑنی چاہیے کہ مردوں کی نماز صرف وہی قابل قبول ہے جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے۔ یعنی طریقہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صف کو لے کے پیچھے چلے جاتے اور ہتھیاروں والے صحابہ آگے صف لے کے کھڑے ہو جاتے، آپ پیچھے صف میں جماعت کرواتے، اور اس جماعت کے دوران اسلحہ ان کے پاس ہی رہتا تھا۔ جب ایک رکعت پڑھ لیتے تو وہ صف آگے آ کے کھڑی ہو جاتی، اور جو صف آگے تھی وہ پیچھے چلی جاتی اور دوسری رکعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کرتی۔ یوں یہ لوگ قصر نماز میں 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ اور جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے، یعنی اسلحہ نہیں چھوڑنا جنگ کی حالت میں، اور اپنے اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یعنی اگر بارش ہے یا کوئی کمزوری ہے یا اسلحہ اس کو تکلیف دے رہا ہے تو پھر اس کو نیچے رکھا جا سکتا ہے، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ یعنی اگر اب آپ سفر کی حالت میں نہیں رہے، کوئی خوف کا موقع بھی نہیں ہے، حالت جنگ بھی نہیں ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ پوری نماز پڑھے۔ اور چونکہ سفر میں آپ اتنے خشوع و خضوع سے تسبیحات نہیں کر سکے، اللہ کا ذکر نہیں کر سکے، تو پھر جب اطمینان میں آ جاؤ یا اپنی منزل پر پہنچ جاؤ تو پھر پوری نماز پڑھو، اور تسبیحات اور اذکار بھی خشوع و خضوع کے ساتھ کرو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، نہ کہ 2-2 نمازیں ساتھ ملا کر پڑھ لی جائیں سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کی امید کر رہے ہو جس کی وہ امید نہیں کرتے۔ تو یہاں پر مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہتھیار اٹھانے میں تمہیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو وہ ہتھیار دشمن نے بھی اٹھائے ہیں، جبکہ دشمنوں سے تو اللہ نے وعدہ نہیں کیا جنت کا، جبکہ تم اس تکلیف کو تو خوشی خوشی اٹھاؤ کہ اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیف اٹھاؤ گے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکیم اور دانا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تم بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو۔ یعنی کتاب کا علم آنے کے بعد ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اللہ کے شریعت کے احکامات کے مطابق اپنے فیصلے کریں، اور جو لوگ جھوٹ بول کر آئیں تو پھر ان جھوٹے لوگوں کی طرف سے طرفداری نہ کریں، خواہ وہ آپ کے قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، خواہ آپ کے سچے فیصلے کی زد میں آپ کی اپنی ذات یا آپ کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ آئے۔ وہ بڑا درگزر فرمانے والا رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسے شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور
معیشت پیشہ ہوں، یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپاتے۔ دراصل انسان اپنے افعال سے پہچانا جاتا ہے۔ جو اللہ کی آیات پہ غور کرتے ہیں، جن کو اللہ نے تقویٰ دیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت دیتا ہے، وہ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، یعنی جھوٹ بولنے والے کو آپ پہچان سکتے ہیں۔ جھوٹے شخص کی آپ اگر چہرے پر حرکات پر غور کریں تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ اور اگر وہ جھوٹ بولنے میں اس قدر پکا ہے کہ آپ اس کو جج نہیں کر سکے تو بہرحال اللہ سے تو اس کا جھوٹ چھپا نہیں۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ اشارہ منافقین کی طرف ہے۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ یعنی بعض اوقات لوگ اس قدر جھوٹی دلائل دے دیتے ہیں اور ان کی دلیلیں اور گواہیاں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ باوجود کوشش کے آپ جھوٹے کو جھوٹ ثابت نہیں کر پاتے، اور باوجود اس کے پتہ ہونے کہ دوسرا شخص جس کو سزا مل رہی ہے وہ معصوم ہے، بعض اوقات ہمارے جج بھی اس کے حق میں فیصلہ نہیں دے پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے کون جھگڑا کرے گا؟ یہ اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے تو بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اے نبی، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ لوگوں کو خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، یعنی اگر کسی محفل میں لوگ ایک دوسرے کی کان میں بات کر رہے ہوں تو جان لو کہ اس میں یقیناً کوئی خیر نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص حق کی بات کر رہا ہوگا، صحیح بات کر رہا ہوگا، لوگوں کی بھلائی کی بات کر رہا ہوگا تو اس کو کانوں میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے ہمیں لوگوں کی ساتھ جو ہے، بلکہ یہ ایک محفل کا مطلب حق ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے کان میں جو ہے وہ باتیں نہ کریں، اس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ سسپیشیس ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے۔ یعنی اگر کوئی آہستہ آواز میں کسی کو نیک بات کی تلقین کر رہا ہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات بعض باتیں کسی میں ایسی ہوتی ہیں جیسے کسی کے چہرے پہ کوئی نشان لگ گیا ہے، کوئی سیاہی لگ گئی ہے، کسی کا کپڑا اونچا نیچا ہو گیا ہے، تو ایسے معاملے میں آپ آہستہ سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی یہ چیز درست کر لیں، اس کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ ایک بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا ہی اجر دیں گے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو کہ بہت بدترین جگہ ہے۔ ابو ایوب سے فرمایا گیا کہ میں تمہیں ایک نفع بخش تجارت نہ بتاؤں؟ تو آپ نے کہا کہ لوگوں میں جھگڑا فساد ہو تو صلح کروا دو، اور جب وہ ایک دوسرے سے دور ہوں تو انہیں قریب کرو۔ کچھ لوگ ویسے ہی دوسروں کی آنکھوں کا تارا بنا رہنا چاہتے ہیں اور وہ ایسا کام نہیں کرتے کہ دوسرے ان کے قریب آئیں۔ قرآن میں صحابہ کرام کی خوبی بتائی گئی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت رحیم اور شفیق تھے اور وہ ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھتے تھے۔ تو یہ ہمارے دین کا شیوا ہے کہ اگر کسی میں کوئی اچھی بات ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اگر اس میں کوئی برائی ہے تو وقتاً فوقتاً اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، اس کے سوا وہ سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو بہت ہی دور گمراہی میں نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔
لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، جس کو اللہ نے لعنت کی ہے اور اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کی طرح کان پھاڑیں گے۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالا کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، تجھ سے شرط لگاتا ہوں کہ میں تیری اکثریت کو تیرے دین کے رستے سے بھٹکا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو میرے چنے ہوئے خالص بندے ہوں گے وہ ہرگز تیری چال میں نہیں آئیں گے۔ ابن القیم نے فرمایا کہ شیطان ایک حیران کن چال چلتا ہے کہ وہ انسان کے نفس کو سونگتا ہے کہ اس کی کون سی قوت زیادہ ہے، یعنی اس کا نفس کس طرف سے کمزور ہے۔ ان دونوں میں سے وہ پیش قدمی کرتا ہے، یعنی انسان کی نفس کی جو کمزوری ہوتی ہے وہ اس کو سونگتا ہے اور پھر اس کے اس کمزور پہلو کی طرف سے اس پر حملہ کرتا ہے۔ تو شیطان کیا کہتا ہے کہ جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا اور میں نے ان کی آرزو میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ جانوروں کی طرح سے میرے پیچھے چلے آئیں گے، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدا کی ساخت میں رد و بدل کر دیں گے۔ خدا کی ساخت میں یعنی خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں رد و بدل کریں گے، یعنی لوگ اپنی اچھی خاصی شکل کو مختلف قسم کی سرجریز کر کے اس میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی ساخت میں تبدیلی ہے۔ آئی بروز کو بنوانا اللہ کی ساخت میں تبدیلی ہے اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا، وہ سری نقصان میں پڑ گیا اور ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت نہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات کا سچا ہوگا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، یعنی انجام نہ تو مومنوں کی آرزو کے مطابق ہے اور نہ ہی یہود و نصارہ کی۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہیں پائے گا، یعنی صرف ان کے اعمال کام آئیں گے۔ اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہیں ہو پائے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جب جب آزمائش ڈالی، آپ اس آزمائش میں پورا اترے، حتیٰ کہ آپ کے اکلوتے چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ میرے لیے قربان کر دو، اور آپ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنی قوم چھوڑی، اپنا شہر چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے بیوی اور بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑ دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی قدردانی کی۔ تو ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں خواہ کوئی چیز جو کہ ہمارا دل خواہش کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دیتا، اگر ہم اپنی ایسی عادتوں کو چھوڑ دیں گے، ایسی پسند کی چیزوں کو اپنے سے دور کر دیں گے، تو پھر یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس دنیا اور آخرت میں بہترین اجر سے نوازے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہی ہر چیز پر محیط ہے۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کا حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو۔ یعنی جو بچیاں یتیم ہو جاتی ہیں تو ان کو اس لیے دوسرے خاندان میں شادی نہیں کرتے کہ ان کے نام کی جائیداد کہیں دوسرے خاندان میں نہ چلی جائے۔
حالانکہ تمہارے گھر کے مرد ان کے جوڑ کے نہیں ہوتے، ان کے قابل نہیں ہوتے، لیکن تم لالچ کی بنا پر ان یتیم لڑکیوں کی وجہ سے، کیونکہ ان کا سرپرست نہیں ہے، ولی نہیں ہے، کوئی ان کے حق میں بولنے والا نہیں ہے، تم ان کے اوپر یہ ظلم کرتے ہو۔ اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں اور جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے، یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم ان کے ساتھ کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہیں رہے گی۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے، نفس تنگ دلی کی طرف مائل جلدی ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ اب جو یہ لوگ اس بات کا ایک فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دین میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، تو اس کا پیمانہ بھی بڑا سخت ہے کہ اگر تمہیں اپنے تقویٰ پر اتنا یقین ہو کہ چاروں کو یکساں وقت دو گے، یکساں سہولت دو گے، تو ضرور کر لی جائے۔ لیکن بعض اوقات کچھ خاص قسم کے حالات میں کچھ لوگ دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، جیسے ایک بیوی شدید علیل ہو گئی، اپاہج ہو گئی، یا اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی لیکن مرد اپنا وارث چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کی جسمانی ضروریات وہ بیوی پوری نہیں کر پا رہی، تو پھر ایسی صورت میں عورتوں کو تلقین کی گئی ہے تو وہ باخوشی اس کو دوسرے نکاح کی اجازت دے دیں۔ اب اگر ایسے میں مرد کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں طلاق ضرور دوں گا، تو پھر یہ شرط رکھی جا سکتی ہے کہ میں اپنا مہر کم کر لیتی ہوں، یا میں طلاق لینا نہیں چاہتی، تم مجھے طلاق نہ دو جبکہ میں بخوشی تمہیں دوسرے نکاح کی اجازت دیتی ہوں۔ یہ معاملات آپس میں ایک دوسرے کے صلاح مشورے سے طے کیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر تم احسان سے پیش آؤ گے تو خدا ترسی سے کام لو گے تو اللہ تمہاری اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو پھر اللہ اپنی وسعت اور قدرت سے ایک دوسرے کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ لیکن بعض اوقات طلاق ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے مایوس نہ ہو، یہ اللہ کی حکمت کے فیصلے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ بیوی کو پہلے سے بڑھ کر اچھا خامند عطا کر دے اور خامند کو پہلے سے بہتر بیوی عطا کر دے۔ اللہ بڑا دانا اور بینا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو اور وہ کام کرو۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بڑا بے نیاز اور تعریف کا مستحق ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اور اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی فکر آخرت رکھتا ہے اللہ اس کے لیے سارے امور جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بے نیازی عطا کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر لوٹتی ہے۔ اور جس کی نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر تنگیوں کو کھول دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے۔ یعنی جو لوگ آخرت کا فائدہ سامنے رکھتے ہیں تو دنیا کو اللہ اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور جو لوگ دنیا کی طرف بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا کے واسطے گواہ بنے ہو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، یعنی تمہارے چاہے ماں باپ ہوں، بہن بھائی، دوست احباب، یا خود تمہارے اپنے خلاف گواہی جاتی ہو،
عدل کا دامن کسی صورت نہ چھوڑو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ وکتابہ، اے لوگو جو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر، اور اللہ نے اپنے رسولوں پر جو نازل کی ہیں اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گئے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی جو لوگ اللہ کی معافی کو مذاق بنا لیتے ہیں، یعنی پہلے غلط کام کیا پھر توبہ کر لی، پھر کہا کہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے، پھر غلط کام کیا پھر توبہ کر لی اور پھر اس میں دور تک نکل گئے، تو بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور نہ کبھی ان کو وہ راہ راست دکھائے گا۔ جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مزدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ان یبتغون عندهم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا، کیا یہ لوگ عزت کی طلب پہ ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔ بعض لوگ دنیا میں ایسے لوگ جو بہت ماڈرن ہوتے ہیں، اسٹیٹس پہ ہوتے ہیں اور بڑی بڑی پارٹیز کرتے ہیں، ان کا نام ہوتا ہے، سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے، اپنا نام ان کے ساتھ جوڑنے میں بڑی عزت محسوس کرتے ہیں، تو اللہ ان کے بارے میں وعید سنا رہے ہیں۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے، تو ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ جہاں پہ کفر کی بات ہوتی ہو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہو، پردے والوں کا، دیندار مردوں کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی محفل کا حصہ نہ بنے بلکہ وہاں سے دور چلے جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح کے ہو۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے؟ پھر بھی ہم نے تم مسلمانوں سے بچا لیا۔ بس اللہ ہی تمہارے ان معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی انہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ سستی دکھاتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور وہ خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کی سرگوشی کیسی ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور مومن کی معراج ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہو تو وہ دیکھے کہ اس کی نماز کیسی ہے، یعنی ہماری نماز جس قدر مربوط ہوگی، نبی کی سنت کے مطابق ہوگی، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوگی، ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اور کسی کا نماز کے لیے سستی سے اٹھنا اس کی منافقت کی علامت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف، جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ جو لوگ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو بھی دین کے ساتھ لے کے چلنا ہے، یہ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا ورنہ لوگ کیا کہیں گے، تو جان لو کہ وہ منافقت کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ آج کل لوگوں کا یہ ٹرینڈ ہے کہ اپنے دوستوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کو اپنے قریب نہیں رکھتے۔ یہ رویہ دین کے بالکل منافی ہے، اور دیندار لوگوں سے نہیں جڑتے۔ جن لوگوں کا پہناوا، اوڑھنا، بول چال ان کی صبح شام کفر کا اظہار کرتے ہیں،
ان کے ساتھ اپنی دوستی کا، ان کی رشتہ داری کا، اپنے میل ملاپ کا اظہار کرنے میں بڑا فخر ظاہر کرتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے خلاف کوئی صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے۔ البتہ جو ان سے توبہ کر لیں گے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں گے اور اللہ کا دامن تھام لیں گے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، ایسے لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر بہت جلد اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ جب اجر عظیم کی بات آتی ہے تو جان لو کہ وہ جنت کی بات ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو، تو اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ یہاں 5ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ بہترین طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرنا اور پھر وضو کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ اس میں دنیاوی خیالات سے بچا رہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان دن اور رات میں کئی مرتبہ وضو کرتا ہے۔ اگر ہم ہر مرتبہ ان سنتوں کا خیال رکھیں تو یقین جانیں کہ ہم اس کے بدلے بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے گناہ اس کے جسم سے حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پوری توجہ کے ساتھ ادا کرے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کی سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔